اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو صدف اسلم یوٹیوب چینل۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف آوری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو انہیں دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کا سر گیلا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ ہے، گھنگریالے بال، چوڑا سینہ، سرخی اور سفیدی کے درمیان کھلتا ہوا سامنا رنگ ہے۔ قیامت کی تیسری بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مدفن روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے گا، چنانچہ وہاں ان کی چوتھی قبر ہوگی۔ محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت نقل کیا ہے، انہوں نے کہا تورات میں محمد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ سنن الترمذی۔ عدل سیدنا عیسیٰ اور وفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو کہ سارے انبیاء الاتی بھائی ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ عنقریب نازل ہونے والے ہیں، چنانچہ جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، وہ ایک میانہ قد آدمی ہے، سرخی اور سفیدی مائل سانولے سے رنگ کے ہیں، گویا ان کے سر پر قطرے ٹپک رہے ہیں، اگرچہ ان کے بال گیلے نہیں ہوں گے۔ وہ لوگوں سے اسلام کے حق میں قتال کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ساقط کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا ساری ملتوں کو ختم فرما دے گا، وہ مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے، زمین پر امن قائم ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ جنگل میں چریں گے مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ 40 سال زمین میں رہنے کے بعد وفات پا جائیں گے، مسلمان ان کی نماز ادا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا بیان۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ موجود ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑیوں کے بیچ پہنچا، اس نے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ تعارف۔ یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے دو قومیں ہیں۔ یہ باسط بن نوح کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزی سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے، خشک چیزیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ آدمیوں کو بھی کھانے کے ساتھ ساتھ درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھو تک کو کھا جاتے تھے۔ چنانچہ یہ قوم فتنہ فساد پھیلانے کے لیے ایک بار پھر ظاہر ہوگی۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنہ دجال اور یہود کو مٹا کر فارغ ہی ہوں گے کہ یہ فتنہ ظہور پذیر ہو جائے گا۔ برائی کے 70 حصے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برائی کے 70 حصے کیے گئے ہیں، اس میں سے 69 حصے قوم بربر کو دیے گئے ہیں اور ایک حصہ باقی تمام لوگوں کو۔ نبی کے قاتل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت میرے ساتھ ایک بربری نوکر بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے اس قوم میں ایک نبی تشریف لائے تھے جنہیں ان لوگوں نے ذبح کیا، ان کا گوشت پکا کر کھا گئے اور ہڈیوں کی یخنی بنا کر ان کا شوربہ پی گئے۔ دیوار میں سوراخ۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس خوف و ہراس کی حالت میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عرب کی خرابی ہے اس شر سے جو نزدیک آ گیا ہے، دیوار میں یاجوج و ماجوج نے اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ پھر آپ نے 2 انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا، میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب برائی بڑھ جائے گی تو ہلاک ہوگے۔ تیر و کمان کی کثرت۔ حضرت ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان یاجوج ماجوج کے تیر و کمان کی لکڑیاں 7 سال تک جلائیں گے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4076۔ فتنہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ایسے ہی ظاہر ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ زمین پر پھیل جائیں گے اور مسلمان ان سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے مویشیوں کو لے کر شہروں اور قلعوں میں پناہ گزیر ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ایک گروہ پانی سے گزرے گا تو وہاں کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا، جب دوسرے گروہ کا وہاں سے گزر ہوگا تو وہ کہے گا شاید یہاں کسی زمانے میں پانی تھا، جب وہ زمین پر غالب آ جائیں گے تو کہیں گے ان اہل زمین سے ہم نمٹ چکے، اب آسمان والے ہی باقی رہ گئے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص اپنا تیر آسمان کی طرف پھینکے گا جو خون میں لت پت واپس آئے گا، جسے دیکھ کر وہ
بولیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ٹڈی کی قسم کے جانوروں کو بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں گھس جائیں گے، جس کی اذیت سے یہ سب کے سب ٹڈیوں کی طرح مر جائیں گے۔ جب مسلمان صبح کو اٹھیں گے اور انہیں یاجوج ماجوج کی موجودگی کا احساس نہ ہوگا تو آپس میں کہیں گے کوئی ایسا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جائے اور انہیں دیکھ کر آئے۔ ایک شخص پہاڑ سے ان کا حال جاننے کے لیے نیچے اترے گا اور دل میں خیال کرے گا کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، لیکن جب وہ نیچے آ کر دیکھے گا اور انہیں مردہ پائے گا تو خوشی سے چیخ کر کہے گا خوش ہو جاؤ، تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ نکلیں گے اور اپنے جانور چرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہاں یاجوج ماجوج کے گوشت کے سوا کوئی چیز انہیں کھانے کو نہ ملے گی، اس وجہ سے وہ ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، جس طرح کبھی گھاس کھا کھا کر موٹے ہوئے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4079۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ خدا نگہبان۔